لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لیکن کیسے بدلنا؟ ایک پوزیٹیو ایکشن لینے کے موڈ میں ہم نہیں رہتے ہیں. چلیے آج ہم ذرا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آج ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ بھائی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پوری دنیا کا ہم اگر مطالعہ کریں اور یہ جو ہے تعجب والی بات یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں لیکن اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے ہیں. وہاں شام میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کے ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے، سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، سر جگہ کی خبر ہم رکھتے ہیں لیکن ہمیں اپنے بچوں کی خبر نہیں ہوا کرتی ہے، ہمارے پڑوسی کی خبر نہیں ہوا کرتی ہے، ہمارے لڑکوں کی خبر نہیں ہوا کرتی ہے، ہمارے دوستوں کی خبر نہیں ہوتی ہے. ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں لیکن ہم اپنی دنیا کی خبر نہیں رکھتے ہیں. ایک احساس ہمارے پاس یہ ہے کہ بھائی جس دور میں ہم جی رہے ہیں یار کوئی ایسا بھی دن بھی آئے جس میں لوگ ہم سے محبت کریں. ہم محبت کے لیے ترس رہے ہیں. کاش کوئی ہم سے کوئی محبت سے بات کرے، کوئی دنیا کا لیڈر ہمارے بارے میں ہمدردی کی بات کرے، کوئی دنیا کا لیڈر جو ہے ہم سے محبت کی بات کرے، کوئی میڈیا کا اینکر ہم سے محبت سے بات کرے، کوئی جو ہے کوئی پرنٹ میڈیا کا کوئی کالم نگار ہم سے محبت والی زبان استعمال کرے اور ہم سے ہمدردی کی بات کرے. یعنی ایسا ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، نفرت کا سامنا آج ہم کر رہے ہیں. چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، نفرت کا سامنا کر رہے ہیں. چاہے پولیٹکس کے اندر ہو، نفرت کا سامنا کر رہے ہیں. چاہے وہ الیکشن کا مسئلہ ہو، نفرت کا سامنا کر رہے ہیں. چاہے وہ اپنے علاقائی حساب سے دیکھیں، نفرت کا سامنا کر رہے ہیں. ہم بس یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ساری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے، ساری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے. لیکن دوستو یاد رکھو، ساری کی ساری دنیا نفرت کرے یا محبت کرے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن بس ایک ذات کی محبت ہونا ضروری ہے. اگر وہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت اگر ہم کو مل جائے تو ہم کامیاب سمجھے جائیں گے. دوستو دنیا کے لیڈر ہم سے محبت کریں یا نہ کریں، دنیا کے فوج والے محبت کریں یا نہ کریں، دنیا کے تاجر محبت کریں یا نہ کریں، دنیا کے مالدار محبت کریں یا نہ کریں، دنیا کے جو ہے بڑے بڑے کالم نگار وہ محبت کریں یا نہ کریں، بڑے بڑے جو اسکالرز محبت کریں یا نہ کریں، روشن خیال جو ہے لوگ محبت کریں یا نہ کریں، اگر اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم دنیا والوں کی محبت لینا چاہیں گے تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ساتھ پوری دنیا والوں کی محبت لا نہیں سکے، محبت جو ہے پیدا نہیں کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، صحابہ کرام آپ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن وہیں پر نفرت کرنے والے بھی ہیں. ابو جہل کے روپ میں نفرت کرنے والے ہیں، ابو لہب کے روپ میں نفرت کرنے والے ہیں، عتبہ کے روپ میں نفرت کرنے والے ہیں، شیبہ کے روپ میں نفرت کرنے والے ہیں، اور جو ہے نہ جانے مسلمہ کذاب کے روپ میں جو ہے نفرت کرنے والے ہیں. کیا کیا نفرت نہیں کرنے والے تھے. ایک نبی کو مکمل طور پر دنیا والوں کی محبت نہیں مل سکی تو مجھے اور آپ کو دنیا والوں کی محبت نہیں مل سکتی ہے. اگر اللہ کی محبت اگر مل جائے تو بس وہ محبت ہمارے لیے کافی ہے. دوستو دنیا والے محبت کرے یا نہ کرے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. اچھا بھائی، کیا تقوی والے کیا ان کے پاس کوئی لیبل رہتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سائن بورڈ ہوتا ہے؟ کیا تقوی کسی دکان میں ملتا ہے؟ تقوی کسی مارکیٹ میں ملتا ہے؟ تقوی کہیں کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ تقوی کیا ہے؟
بس یہ احساس، اس احساس کا نام ہے تقوی، جہاں پر سامنے والے کو الو بنا کر پیسے کمائے جا سکتے ہیں، سامنے والے کو بیوقوف بنا کر پیسے لے جا سکتے ہیں، لیکن بندے کا دل کہتا ہے کہ نہیں، تم سامنے والے کو الو مت بناؤ، سامنے والے کو دھوکہ نہ دو، جو جائز تمہارا حق ہے بس وہی لے لو۔ اگر ضمیر آپ کا کہتا ہے تو آپ تقوی والے ہیں۔ احساس کا نام ہے، آپ اگر چاہیں تو بیوی کی غلطی پر 4 تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ نہیں یار، ہم بھی کتنے غلطیاں کرتے ہیں، یہ عورت ذات ہے، غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، چلو غلطی کو معاف کر دو، جیسے مجھ سے غلطی ہوتی رہتی ہے ویسے اس سے بھی غلطی ہوگی۔ اگر احساس اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ پر تقویٰ ہے، آپ کے پاس تقویٰ ہے۔ آپ کسی دکان میں سودا آپ نے خریدا اور جائے آپ نے 2000 کا نوٹ دے دیا، آپ نے سودا لیا تھا 600 روپے کا، اب وہ واپس جو ہے 1400 لوٹانا ہے، لیکن وہ غلطی سے 1600 آپ کو لوٹا رہا ہے، 1600 واپس لوٹا رہا ہے۔ اب جو ہے آپ چاہیں کہ تو جا سکتے ہیں، 200 روپے آپ کے ساتھ ایکسٹرا آ گئے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل کہتا کہ نہیں یار، وہ 200 روپے ایکسٹرا دے رہا ہے، یہ میرے لیے درست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، لہذا اس کو اٹھا کر واپس 200 کر دیتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ کہیں دکان ملنے والی چیز نہیں، آپ کے احساس کا نام ہے، آپ کے جذبے کا نام ہے، اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہو نا، وہی دوسروں کے لیے پسند کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ساتھ جھوٹ بولے تو میں بھی کسی اور کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر احساس آ گیا تو پھر تقویٰ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ دے تو میں بھی دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، تو یہ تقویٰ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی جو ہے مجھے الو بنائے، کوئی بیوقوف بنائے، تو میں بھی کسی اور کو الو اور بیوقوف نہیں بناؤں گا، نہیں بنانا چاہتا ہوں، تو یہ تقویٰ ہے۔ احساس کا نام ہے، جذبے کا نام ہے۔ جہاں پر کوئی بولنے والا نہ ہو آپ کا، پھر بھی آپ بچے ہوئے ہیں۔ جہاں پر آپ کو ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، پھر بھی آپ بچے ہوئے ہیں۔ جہاں پر آپ کو فائدہ اٹھانے سے روکنے والا نہیں ہے، پھر بھی رک رہے ہیں، تو یہ تقویٰ ہے۔ کیمرے سے ڈر کر جاب اچھا کرنے والے بہت دنیا میں ہیں، لیکن بغیر کیمرے کے صحیح جاب کرنا یہ تقویٰ ہے۔ سامنے ادھر کونے میں کیمرہ لگا ہوا ہے، ادھر کونے میں کیمرہ لگا ہوا ہے، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس اس ڈر سے ہم صحیح کام کر رہے ہیں، کیمرہ ہم کو واچ کر رہا ہے، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ کیمرہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، باس ہمارا نہیں، پھر بھی ٹائم پر ہم آ کر بیٹھتے ہیں، پورا ٹائم کام پہ لگاتے ہیں، پابندی سے کام کرتے ہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی ایسے تقویٰ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کی فکر کرو، دنیا والوں کی محبت مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، سب کی محبت ملنا ضروری نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب کی محبت نہیں مل سکی، یوسف علیہ السلام کو سب کی محبت نہیں مل سکی، یعقوب علیہ السلام کو سب کی محبت نہیں مل سکی، سلیمان علیہ السلام کو سب کی محبت نہیں مل سکی، نوح علیہ السلام کو سب کی محبت نہیں مل سکی، موسیٰ علیہ السلام کو سب کی محبت نہیں مل سکی، ابوبکر صدیق کو سب کی محبت نہیں مل سکی، عمر فاروق کو سب کی محبت نہیں مل سکی، عثمان غنی کو نہیں مل سکی، علی مرتضیٰ کو نہیں مل سکی، بلال کو نہیں مل سکی، عمار کو نہیں مل سکی، سمیہ کو نہیں مل سکی، عائشہ کو نہیں مل سکی، فاطمہ کو نہیں مل سکی۔ جب علم کو سب کی محبت نہیں مل سکی تو ہم کو بھی ملنا ضروری نہیں ہے۔ یہ مان کے چلو، اگر یہ مان کے چلو گے نا تو پھر آپ کا مائنڈ ڈسٹرب نہیں ہوگا، آپ بے وجہ کے میڈیا میں گمبھیر بنا کر واقعہ سے پریشان نہیں ہوں گے۔ میڈیا پریشان کرنا چاہتا ہے، میڈیا آپ کو حیران کر دینا چاہتا ہے، ہوتا اتنا ہے لیکن پیش اتنا کرتا ہے، واقعہ کچھ رہتا ہے، کچھ وہ اور بیان کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا والوں کی محبت ہمارے ساتھ نہیں ہے
تو آپ کو زیادہ اس دنیا کی محبت کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی محبت اگر مل جائے تو بس کافی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اتنے لیڈرز ہمارے ہیں لیکن کوئی جو ہے ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اتنے ایم ایل ایز ہمارے ہیں لیکن کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اتنے ایم پیز ہمارے ہیں لیکن کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی جج ہمارے بارے میں بولنے والا نہیں ہے، کوئی سپورٹ کرنے والا ہمارا نہیں ہے، بس یہ خیال بار بار آتا رہتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ متقیوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر کوئی بڑا ایم پی ہمارے سپورٹ میں آ جائے تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں ہم لوگ، بھائی ایم پی صاحب اپنے آدمی یار سب کام ہو جاتا ہے، ڈرو مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایم ایل اے صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ کارپوریٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بزنس مین وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ارے معمولی ایم پی اگر ساتھ دے تو خوش ہو جاتے ہیں، ایم ایل اے اگر ساتھ دے تو خوش ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کب تک ساتھ دیں گے وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر ان کا فائدہ ہے تو وہ ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، اگر ان کا فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ کک مار کے ہٹا دیتے ہیں۔ وعدہ وہ الیکشن سے پہلے کرتے ہیں لیکن پھر 5 سال گزرنے تک بھی وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، سپر پاور ہمارے ساتھ ہے، زمین اس کی، آسمان اس کی، آسمان اس کا، چاند اس کا، ستارے اس کے، سورج اس کا، سمندر اس کے، ساری کائنات اس کی ہے۔ سپر پاور ہمارے ساتھ ہے بشرطے کہ ہم احساس والے بنے، تقوی والے بنے، اکیلے میں ڈرنے والے بنے۔ محفل میں تو سب لوگ سب ڈرتے رہتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ ڈرنے والے بنے، طاقتور کے ساتھ سب ڈرتے رہتے ہیں۔ بھئی یہ طاقتور ہے میں گالی نہیں دیتا، یہ پاورفل ہے میں گستاخی نہیں کرتا، یہ پاورفل ہے ادب احترام کرتا ہوں، یہ تو کامن دنیا کا رولز ہے۔ لیکن جو کمزور ہوتا ہے اس پر بھی احسان کرنا، جو کمزور ہوتا ہے اس کو بھی نظر انداز کر دینا، جس کو ہم بدلہ لے سکتے ہیں اس کو معاف کر دینا، یہ تقوی ہے۔ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ جو سپر پاور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم تقوی والے بنے تو انشاءاللہ دنیا ساری کی ساری اپنے مسائل کے حل وہ مال میں تلاش کر رہی ہے۔ یاد رکھو مال کسی پورے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا ہے، مال سارے مسائل کا حل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں، تعلیم ہے ہمارے پاس، کالج میں بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں، انجینئر ہمارے پاس ہیں، لائر ہمارے پاس ہے، سب ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ، لیکن تقوی کی ہمارے پاس کمی ہے۔ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی محبت ملے نہ ملے، اللہ کی محبت ملے تو کافی ہے۔ دنیا والے کورٹ کچہری ڈپارٹمنٹ یا عدالتیں ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں، اللہ اگر ہمارے ساتھ دے رہا ہے تو ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ، ہم کامیاب ہیں۔ دنیا کی عدالتیں سزائیں سنا سکتی ہیں لیکن کسی سے جنت چھین نہیں سکتی ہے، جنت چھین نہیں سکتے۔ ابن تیمیہ کو دنیا نے جو ہے قید میں ڈال دیا تھا، کیا ابن تیمیہ کی تقدیر کو دنیا والوں نے چھین لیا؟ ابن قیم کو دنیا والوں نے جیل میں ڈال دیا، کیا تقدیر کو چھین لیا؟ اللہ کے رسول کو 3 سال تک گھاٹی میں بند کر کے چھوڑ دیا تھا، جہاں پر کھانا نہیں، پانی نہیں۔ صحابہ کرام کے بچے روتے روتے اتنا روتے تھے کہ گھاٹی کے باہر آواز سنائی دیتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر کوئی پتا مل جاتا تو ہم کھا لیتے تھے، اگر چمڑا مل جاتا تو پانی میں بھگو کر اس کو ہم چاٹا کرتے تھے، اور پتے کھانے کی وجہ سے ہم ضرورت کو جاتے تو مینگنیاں نکلتے تھے جیسے بکریوں کی مینگنیاں نکلتے تھے۔ دنیا والوں نے اللہ کے رسول کو 3 سال قید خانے میں ڈال دیا تھا، تنہائی میں کھاٹی بند کر دیا، معاملات ختم کر دیے، بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن کیا تقدیر کو چھین سکے لوگ؟ نہیں۔ عدالتیں ساتھ دیں یا نہ دیں، اللہ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے دوستو۔ اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوف والی زندگی، فلاں اسرائیل فلاں ہمارے خلاف پلان کر رہا ہے، اور فلاں تنظیمیں فلاں ہمارے خلاف پلان کر رہے ہیں، فلاں زعفرانی تنظیمیں فلاں پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے تعلیمی نصاب کو بدل دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے تعلیمی ڈھانچے کو بدل دینا چاہتے ہیں، وہ ہماری آنے والی نسل کو بدل دینا چاہتے ہیں، وہ ہماری مسجدوں کو بند کر دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو قید کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی دشمن کا خوف لے کر آج ہم جی رہے ہیں۔ خوف بار بار دلا رہا ہے، کبھی میڈیا خوف دلاتا ہے، کبھی لوگ خوف دلاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہمارے لیڈر خوف دلاتے ہیں، کبھی تعلیم کا مسئلہ لے کر، کبھی کالج کا مسئلہ لے کر، کبھی جو ہے تنظیموں کا مسئلہ لے کر، کبھی اسرائیل کا مسئلہ لے کر، ہر دن کچھ نہ خوف دلایا جاتا ہے۔ تو خوف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، جو اپنے اندر تقوی پیدا کر لے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ ڈرایا جا رہا ہے اب یہ حکومت بدل جائے گی، تنظیمیں آ جائیں گی، جو ہے زعفرانی طاقتیں غالب آ جائیں گی، ہر طرح کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ اس خوف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى، تقوی والے بن جاؤ، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لو، کوئی تھرڈ پرسن آ کر بولنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ کاروبار میں اصلاح ہمیں خود کرنا ہوگا۔ آ کر کوئی یہ نہ بتائے کہ بھئی یہ حرام ہے تم کیوں بیچ رہے ہو، یہ حرام ہے تم کیوں کھا رہے ہو، یہ حرام ہے تم کیوں پی رہے ہو، یہ حرام ہے کیوں پہن رہے ہو، یہ حرام ہے کیوں یوز کر رہے ہو۔ کوئی دوسرا آ کر ہم کو نہ بتائے، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا۔ کیا میری کمائی میں حرام ہے؟ خود اصلاح کر لو، کسی اور کیا کر اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا میرے کاروبار میں حرام ہے؟ کیا میری کمائی میں حرام ہے؟ کیا میرے کام میں حرام ہے؟ کیا میرے کھانے پینے میں حرام ہے؟ کیا میرے جو ہے اوڑھنے بچھنے میں حرام ہے؟ کیا میں کسی کا پلاٹ غصب کر رہا ہوں؟ کیا میں کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر رہا ہوں؟ کیا میں کسی کے قرضے کو لے کر ٹال مٹول کر رہا ہوں؟ کیا کسی کو میں جو ہے دھوکہ دے رہا ہوں؟ خود جائزہ لینا ہوگا دوست۔ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہوگا۔ غور کرو، کیا کسی کا قرضہ میں لیا ہو جس کے مانگنے کے باوجود بار بار ٹال دے رہا ہوں؟ کیا ایسا ہے کہ بھائی اپنے پڑوسی کے جگہ پر میں آگے بڑھ کر قبضہ کر رہا ہوں؟ کیا میں کاروبار میں دھوکہ دے رہا ہوں؟ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر اپنے آپ کا جائزہ لینا سیکھ جاؤ گے تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دنیا والے لاکھ جو ہے پلاننگ کریں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم اکیلے تھے، ساری دنیا ان کے خلاف تھی، کوئی عدالت ابراہیم علیہ السلام کے سپورٹ کرنے میں نہیں تھی، ایک آدمی بھی ابراہیم علیہ السلام کے سپورٹ کرنے میں نہیں تھا۔ پوری دنیا خلاف، بادشاہت خلاف، فوج خلاف، ماں باپ خلاف، معاشرہ خلاف، بستی خلاف، گاؤں والے خلاف، سب خلاف تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ لیکن فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، وہ تقوی والے تھے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آ کر کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، آنکھ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ڈالا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دیکھ رہا، ہاں دیکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر کے مارے معافی نہیں مانگتے ہیں بادشاہ سے، صاحب غلطی ہوگی چھوڑ دو، مجھے آئندہ سے نہیں کروں گا۔ نہیں، فرشتہ آتا ہے، میں ہیلپ یو، نو سر، کوئی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں کافی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرشتہ آتا ہے بارش کا، جائیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو۔ فرشتہ آتا ہے ہوا کا، جائیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو دیکھ رہا تو۔ اتنا کانفیڈنس اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہ تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کانفیڈنس اگر آ جائے گا تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ نہ غم کر سکتے ہیں، نہ خوف ہو سکتا ہے، نہ ڈرنے والے، نہ مٹنے والے، نہ مٹائے جانے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد